بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر کسی کو اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو کوشش کیا کریں اسے خالی واپس نہ لوٹائیں۔ ہم انسانوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ کسی کی مدد کر سکیں۔ مدد تو ہمیشہ اللہ کی ہوتی ہے اور مدد کرتا بھی اللہ ہی ہے۔ ہم تو بس ایک وسیلہ ہوتے ہیں۔ بے شک 1 روپیہ ہی صحیح، اس کی مدد ضرور کریں۔ انسان بہت مجبور ہو کے مانگتا ہے۔ اگر کسی کو اتنی مجبوری نہ ہو تو کسی کا دل نہ چاہے سامنے والے کی باتیں بھی سنیں اور اس کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ یقین کریں اگر آپ اللہ کے لیے اس کی مدد کریں گے تو جب بھی کبھی آپ پہ مشکل آئے گی وہی مدد آپ تک اللہ کی طرف سے آ جائے گی۔ ہم دوسروں کی مدد کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی ہوئی مدد واپس آپ کے پاس آتی ہے اور کئی گنا بڑھ کے آتی ہے۔ کوشش کریں آپ جتنا بھی دے سکتے ہیں ضرور دیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے آپ جتنا آج کسی کو دیں گے دنیا میں 10 اور آخرت میں 70 گنا بڑھ کے آپ کو ملے گا۔ آپ نے کون سا اپنے پاس سے دینا ہے؟ آپ وہی دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں یہاں، بس کوشش کریں کسی کو خالی نہ لوٹایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے رب کائنات، اے بلندیوں کے بادشاہ، اے راتوں کو دنوں میں بدلنے والے اللہ، اے پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلنے والے، ہم پر رحم نازل فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہمارے دل اور قدموں کو اپنی رضا میں رہنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ المجادلہ کے آیت نمبر 8 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ اس کی تفسیر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو اس روش سے منع فرما چکے تھے۔ اس پر بھی جب وہ باز نہ آئے تب براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان عتاب نازل ہوا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یہ یہود اور منافقین کا مشترکہ رویہ تھا۔ متعدد روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے السلام علیکہ یا ابو القاسم کہا، یعنی السلام علیکہ کا تلفظ کچھ اس انداز سے کیا کہ سننے والا سمجھے سلام کہا ہے، مگر دراصل انہوں نے سام کہا تھا جس کے معنی موت کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم۔ حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا اور انہوں نے کہا موت تمہیں آئے اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ اے عائشہ، اللہ کو بد زبانی پسند نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان سے کہہ دیا اور تم پر بھی۔ بخاری مسلم، ابن جریر، ابن ابی حاتم۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ منافقین اور یہود دونوں نے سلام کا یہی طریقہ اختیار کر رکھا تھا۔ ابن جریر اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی وہ اپنے نزدیک اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول نہ ہونے کی دلیل سمجھتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ رسول ہوتے تو جس وقت ہم انہیں اس طریقے سے سلام کرتے اسی وقت ہم پر عذاب آ جاتا۔ اب چونکہ کوئی عذاب نہیں آتا، حالانکہ ہم شب و روز یہ حرکت کرتے رہتے ہیں، لہٰذا یہ رسول نہیں ہیں۔ آیت نمبر 9، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی
اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نجوا یعنی آپس میں راز کی بات کرنا بجائے خود ممنوع نہیں ہے، بلکہ اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا انحصار ان لوگوں کے کردار پر ہے جو ایسی بات کریں، اور ان حالات پر ہے جن میں ایسی بات کی جائے، اور ان باتوں کی نوعیت پر ہے جو اس طریقے سے کی جائے۔ جن لوگوں کا اخلاص، جن کی راست بازی، جن کے کردار کی پاکیزگی معاشرے میں معلوم و معروف ہو، انہیں کسی جگہ سر جوڑے بیٹھے دیکھ کر کسی کو یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپس میں کسی شرارت کا منصوبہ بنا رہے ہیں، بخلاف اس کے جو لوگ شر اور بد کرداری کے لیے معروف ہوں۔ ان کی سرگوشیاں ہر شخص کے دل میں یہ کھٹک پیدا کر دیتی ہیں کہ ضرور کسی نئے فتنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اسی طرح اتفاقاً کبھی دو چار آدمی باہم کسی معاملے پر سرگوشی کے انداز میں باتیں کر لیں تو یہ قابل اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کچھ لوگوں نے اپنا ایک جتھا بنا رکھا ہو اور ان کا مستقل وتیرہ یہی ہو کہ ہمیشہ جماعت مسلمین سے الگ ان کے درمیان خسر پسر ہوتی رہتی ہو، تو یہ لازماً خرابی کا پیش خیمہ ہے، اور کچھ نہیں تو اس کا کم سے کم نقصان یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں میں پارٹی بازی کی بیماری پھیلتی ہے۔ ان سب سے بڑھ کر جو چیز نجوہ کے جائز و ناجائز ہونے کا فیصلہ کرتی ہے وہ ان باتوں کی نوعیت ہے جو نجوہ میں کی جائیں۔ دو آدمی اگر اس لیے باہم سرگوشی کرتے ہیں کہ کسی جھگڑے کا تصفیہ کرانا ہے، یا کسی کا حق دلوانا ہے، یا کسی نیک کام میں حصہ لینا ہے، تو یہ کوئی برائی نہیں ہے بلکہ کار ثواب ہے۔ اس کے برعکس اگر یہی نجوہ دو آدمیوں کے درمیان اس غرض کے لیے ہو کہ کوئی فساد ڈلوانا، یا کسی کا حق مارنا ہے، یا کسی گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ غرض بجائے خود ایک برائی ہے، اور اس کے لیے نجوہ برائی پر برائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں آداب مجلس کی جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ جب تین آدمی بیٹھے ہوں تو دو آدمی آپس میں خسر پسر نہ کریں، کیونکہ یہ تیسرے آدمی کے لیے باعث سے رنج ہوگا۔ بخاری، مسلم، مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ دو آدمی باہم سرگوشی نہ کریں مگر تیسرے سے اجازت لے کر، کیونکہ یہ اس کے لیے باعث رنج ہوگا۔ مسلم۔ اسی ناجائز سرگوشی کی تعریف میں یہ بات بھی آتی ہے کہ دو آدمی تیسرے شخص کی موجودگی میں کسی ایسی زبان میں بات کرنے لگیں جسے وہ نہ سمجھتا ہو، اور اس سے بھی زیادہ ناجائز بات یہ ہے کہ وہ اپنی سرگوشی کے دوران میں کسی کی طرف اس طرح دیکھیں یا اشارہ کریں جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کے درمیان موضوع بحث وہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے اگر کسی سے بات کرنی ہے تو کس طرح۔ کسی محفل میں، شادیوں میں، اکثر شادیوں اور فوتگی پہ لوگ اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا پاک نے آپ پہ اتنی رحمت کی ہوئی ہے، ایک دفعہ قرآن کھولیں اور پلیز پڑھا کریں۔ آیت نمبر 10۔ کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ بات اس لیے فرمائی گئی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کچھ لوگوں کی سرگوشیاں دیکھ کر یہ شبہ بھی ہو جائے کہ وہ اسی کے خلاف کی جا رہی ہیں، تب بھی اسے اتنا رنجیدہ نہ ہونا چاہیے کہ محض شبہ ہی شبہ پر کوئی جوابی کاروائی کرنے کی فکر میں پڑ جائے، یا اپنے دل میں اس پر کوئی غم یا کینہ یا غیر معمولی پریشانی پرورش کرنے لگے۔ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ اعتماد اس کے قلب میں ایسی قوت پیدا کر دے گا کہ بہت سے فضول اندیشوں اور خیالی خطروں سے اس کو نجات مل جائے گی، اور وہ اشرار کو ان کے حال پر چھوڑ کر پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہے گا۔ اللہ پر توکل کرنے والا مومن نہ تھوڑ دلا ہوتا ہے کہ ہر اندیشہ گمان
اس کے سکون کو غارت کر دے، نہ کم ظرف ہوتا ہے کہ غلط کار لوگوں کے مقابلے میں آپے سے باہر ہو کر خود بھی خلاف انصاف حرکتیں کرنے لگے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔